پیچھے اسلامی بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ایک ماحول بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، قریب قریب آ جائیں گے انشاءاللہ، مزہ آنے والا ہے، قریب قریب آ جائے ماشاءاللہ، پیچھے والے بھائی بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں بلا تاخیر ایک شعر کے ساتھ عالم اسلام کی عظمت کو دعوت دوں۔ حسین تیری طرح کوئی باکمال نہیں، حسین تیری طرح کوئی باکمال نہیں، تیری مثال نہیں کوئی بھی مثال نہیں، تیری مثال نہیں کوئی بھی مثال نہیں، ایک ایک کر کے سبھی کربلا میں ہوئے شہید، ایک ایک کر کے سبھی ہوئے کربلا میں شہید، مگر کسی کو بھی کرنے کا کچھ ملال نہیں، ایک ایک کر کے سبھی ہوئے کربلا میں شہید، مگر کسی کو بھی کرنے کا کچھ بھی ملال نہیں۔ وہ مصطفیٰ کی نواسی، وہ مصطفیٰ کی نواسی، وہ شام کا بازار، ارے وہ مصطفیٰ کی نواسی، وہ شام کا بازار، کسی کو اس کی رضا کا مگر خیال نہیں، کسی کو اس کی رضا کا مگر خیال نہیں۔ کہا یہ غازی کے لاشے نے ہو گیا پابند، کہا یہ غازی کے لاشے نے کہ ہو گیا پابند، چلائے تیر تو حرمل یہ تیری مجال نہیں، چلائے تیر تو حرمل یہ تیری مجال نہیں۔ وہ دشتوں کربلا کا وہ العطش کی صدا، وہ دشتوں کربلا کا وہ العطش کی صدا، کسی کو بھی علی اصغر تیرا خیال نہیں، کسی کو بھی علی اصغر تیرا خیال نہیں۔ اگر تو چاہے تو شک و غرب میں کچھ نہ بچے، اگر تو چاہے شک و غرب میں کچھ نہ بچے، علی سے کم تو اے زینب تیرا جلال نہیں، علی سے کم تو اے زینب تیرا جلال نہیں۔ ہمیں بلا تخریب عالم اسلام کے عظیم خطیب مفکر اہل سنت تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ بھی مشرح سن چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ عزت عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم صرف وہ علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کو مزید عزت عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا پروفیسر عبدالرحمن عابد صاحب انشاءاللہ عز و جل اپنا خطاب سنائیں گے، لیکن آپ بھی ذرا محبت کے اظہار کیجیے، ان کے آنے سے پہلے پتہ تو چلے نا کہ آپ بھی سننے کے لیے بیٹھے میں ذرا نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، ذرا اور بات بلند کر دیں گے تو انشاءاللہ اور فیلم ہو جائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، علامہ پروفیسر عبدالرحمن عابد صاحب۔
صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا نہایت ہی والدوں کی کرام حضرت علامہ حافظ قاری برادر اسد محمد عاشق مادری مدنی صاحب عزت و تقریم کے لائق شعرائے محفل ذکر امام عالی مقام اللہ رب العزت ہم سب کو حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کے اندر علماء کرام تشریف فرما ہیں، مہربانی کر کے آپ ہی تشریف لے آئیں، اور اگر ساری عوام اور الحمدللہ جو بھی ذکر اہل بیت کی محفل میں آتا ہے وہ بے شعور نہیں ہوتا بلکہ باشعور ہوتا ہے۔ ہر محفل کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، اس محفل کے آداب کو موجود خاطر رکھتے ہوئے سامنے سمجھدار لوگ تشریف فرما ان کی طرف والے جن کے اوپر مبارک یہ شہر کی سنت ہے، آپ سامنے تشریف فرما تاکہ میں اپنے بیان کو میرے سامنے آئے۔ ماشاء اللہ بہت مہربانی، اور یہ بھی کسی کی عزت افزائی ہو رہی ہے اس کو ممبر کے سامنے بٹھایا جائے۔ میں نے سرنامہ کلام کے طور پر بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ کی باتوں کو سماعت فرمائی۔ سرنامہ کلام کے طور پر میں نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، اس کے ساتھ میں نے حضور قائدہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کا ایک حصہ بیان کیا تلاوت کے طور پر اور سرنامہ کلام کے طور پر اور زیر عنوان کے طور پر۔ آپ یہ مہربانی کریں گے کہ پہلے 4 سے 5 منٹ آپ نہایت توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جن کا ذکر ہے وہ آپ پر کرم فرما دیں گے اور یقیناً کرم فرمائیں گے، پھر آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں رہے گی۔ ایک آپ 4 سے 5 منٹ اس نیت سے توجہ فرمائیں جس طرح نماز کے لیے وضو فرض ہے، اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ گفتگو
سننے کے لیے پہلے 5 منٹ نہایت ہی توجہ جو ہے اس کے ساتھ سماعت کرنا فرض ہے، کیونکہ میں جو عنوان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر عنوان والوں نے توفیق سے نوازا اور علم سے نوازا تو وہ انشاءاللہ ایک الگ نوعیت کا عنوان ہوگا، اور آپ اللہ کے فضل سے وہ پہلی مرتبہ سماعت کر سکتے ہیں۔ حضرت آپ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات میں سے جس کے معانی حقیقت میں تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، مگر علماء، مفسرین، محدثین، عرفاء انہوں نے ان کے معنی بیان کیے، اور جیسے کہ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رفاعی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا معنی سے غلام کر دیا یاسین اے سید اے سردار، اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ بس اسی انداز میں گفتگو ہوگی، آپ ذرا بہت زیادہ توجہ دیں، ضروری نہیں ہے کہ مولوی گلا پھاڑے، سر لگائے اور گلا پھاڑے، مولوی کی آنکھیں بھی باہر آ جائیں، گلا بھی باہر آئے، تو پھر آپ اس بات کو سمجھیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، سمجھنے والوں کا یہ کوئی کمال نہیں۔ فرمایا اے سردار اے سید، کس کو کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ سردار ہیں، اور یہ تو معنی الگ الگ دیا ہے، یہ عین حدیث پاک کے مطابق، یہ قرآن کی آیت کا معنی آپ نے حدیث پاک سے کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، تفسیر قرآن کی بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، ایک ہوتی ہے تفسیر اور ترجمہ بالحدیث، حدیث کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خاندان بنائے، اللہ رب العزت نے ان خاندانوں میں سے میرے خاندان کو افضل بنایا، اور اس خاندان میں سے میں نے بہت اس حدیث کا ایک مرکزی نقطہ بیان کیا، اور اس خاندان میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے اللہ رب العزت نے اولین اور آخرین میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا اور عزت والا بنایا، اور مجھے عالمین کا اللہ نے سردار حسن کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، ہر صفت، ہر فضیلت کے لحاظ سے اللہ نے مجھے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اس روح سے اس کا معنی کیا یاسین اے سید، اے سید، سید کو مانی سردار، یاسین اے سید اے سردار۔ آگے لفظ پر توجہ، والقرآن الحکیم، اے سید قرآن حکیم کی قسم۔ یہاں پر کچھ حکیم یہاں پر جوال کا کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ قسم کھانے سے کام ہے، اللہ قسم بیان کرتا ہے، اور وہ قسم کب بیان کرتا ہے؟ آپ اور میں قسم بیان کرنے کہ اس لیے وہ کہا ہے کہ ہم اپنی بات کے اندر وزن پیدا کریں، ہم اپنی بات کے اندر استقامت پیدا کریں، ہم اپنی بات کے اندر مضبوطی پیدا کریں، سننے والا مجمع پڑھے بغیر ہماری بات کو سچا سمجھے۔ تو جس خالق کی ہر بات سچی ہے، جس کی بات کے اندر جھوٹ کا شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، وہ قسم کیوں بیان کرتا ہے؟ بھائی علماء مفسرین نے یہ بیان کیا، آپ اور میں قسم کھاتے ہیں اعتبار کو جمانے کے لیے، اللہ قسم بیان کرتا ہے محمد و آل محمد کی شان کو بیان کرتا ہے۔ یہاں آپ کی توجہ ہو رہی ہے، مزید آپ توجہ کریں، اور اسی انداز میں گفتگو ہوتی جائے گی، زیادہ طویل بھی نہیں ہوگی اور زیادہ سخت اور سخت بھاری بھی نہیں ہوگی، جو آپ سمجھ نہ سکیں۔ فرمایا اے سردار والقرآن الحکیم،
حکیم کی قسم. قسم کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے. اور قسم بیان کرنے کے بعد اللہ بیان کیا کرنا چاہتا ہے پھر ذرا سنیے گا. میری طرف دیکھیں آپ, میری طرف دیکھیں. یاسین والقرآن الحکیم, اے سید قسم ہے قرآن حکیم. پھر تو بولو اے سید قسم ہے قرآن حکیم کی. اے سید قسم ہے قرآن حکیم کی. توجہ کریں گے تو میں اگلا جملہ بولوں گا. قرآن پاک کے لیے آیت کا ترجمہ کروں گا. اے سید یاسین والقرآن الحکیم, اے سید قسم ہے قرآن حکیم کی. انکا لمن المرسلین, اے سید قرآن حکیم کی قسم تو رسولوں میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ تو کن میں سے ہے؟ رسولوں میں سے ہے. آپ کو یہ جانتے ہیں. اور اس ترجمے کی شرح اور یہ ترجمہ خود حدیث پاک کے تابع کیا گیا, حدیث پاک کے حوالے سے کیا گیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا نور پاک پشتو سے, پاک پشتو سے پاک سینوں اور شکروں کی طرف منتقل ہوتا ہوا جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ اور پھر سیدہ آمنہ تک آیا. اور ان پاک پشتوں میں سے کبھی وہ نور نبوت پیشانی آدم میں چمکا تو کبھی پیشانی نوح میں چمکا, کبھی پیشانی نوح میں چمکا تو کبھی پیشانی یوسف میں چمکا, کبھی پیشانی یوسف میں چمکا تو کبھی پیشانی ابراہیم میں چمکا, کبھی پیشانی ابراہیم سے پیشانی اسماعیل میں چمکا تو کبھی کسی نبی کی پیشانی میں یہ نور چلتا چلتا بلا کر یہ امانت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے حوالے کی. اس روح سے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ یاسین والقرآن الحکیم, اے سید قسم ہے قرآن حکیم کی. اگر آپ ادھر سے میری طرف سے توجہ ہٹائیں گے, دیکھنا بھی ہٹا لیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے. اے سردار قسم ہے قرآن حکیم کی. انکا لمن المرسلین, قرآن حکیم کی قسم کہ تو رسولوں میں سے ہے. اگلا جملہ پتہ نہیں کسی نے سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا. یہ منشاء خدا ہے, اور ہر وقت جو منشاء خدا ہے وہ منشاء مصطفیٰ ہے. جو مرضی خدا ہے وہ مرضی مصطفیٰ ہے. جو رضائے خدا ہے وہ رضائے مصطفیٰ ہے. تو اسی طرح جو منشاء مصطفیٰ ہے وہ منشاء خدا ہے, جو رضائے مصطفیٰ ہے وہ رضائے خدا ہے, جو چاہت مصطفیٰ ہے وہ چاہت خدا ہے. تو خدا کی چاہت کیا ہے؟ خدا کہتا ہے انکا لمن المرسلین. توجہ کرنی ہے. انکا لمن المرسلین, محبوب قرآن کی قسم تو رسولوں میں سے ہے. محبوب نے کہا مولا یہ خوبی تو نے عطا کی, عطا تو نے اور خوبی بھی کی ہے, مگر اس کا اعلان, یہ اعلان تو کر رہا ہے. ایک اعلان میں بھی کرتا ہوں, ایک اعلان میں بھی کرتا ہوں. فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ آواز آئی انکا لمن المرسلین, محبوب تو رسول میں سے ہے. رسول نے نیچے بیٹھ کے کہا انا من الحسین, میں حسین سے. قرآن پاک کی آیات و حدیث سے آپ لطف لے, راحت لے, سرور لے. سرور وہ سر کے اندر, وہ گلا پھاڑ کے باتیں کرنے کے اندر وہ لطف اور مزہ, وہ سرور, وہ چاشنی, وہ حضور قلب, اور وہ جو حضور انسان کو ملتی ہے وہ نہیں ملتی جو قرآن و حدیث سے ملتی ہے. بابا جی کو قرآن و حدیث سے ملتی ہے. یاسین پھر میں دہرانا چاہوں گا تاکہ آپ کو تکلیف یاد ہو جائے. یہ نہ کہہ کہ مشکل بات ہے. یاسین اے سید والقرآن الحکیم, قرآن حکیم کی قسم. انکا لمن المرسلین, بے شک تو رسولوں میں سے ہے. انکا لمن المرسلین, تو رسولوں میں سے ہے. تو رسول خدا کہتے ہیں مولا اس میں شک نہیں کہ میں رسولوں میں سے ہوں, مگر ایک فخر
مصطفیٰ کے لیے یہ بھی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین یہاں پر ایک بات کر کے میں آگے چلنا چاہوں گا اور ایک اور صنف میں آپ کو حسینیت بھی سمجھانا چاہوں گا۔ عرب کا کیا پوری دنیا کا ایک ضابطہ ہے کہ اولاد ماں باپ میں سے ہوتی ہے، پوتے دادا میں سے ہوتی ہے، نواسے نانا میں سے ہوتی ہے، دادا پوتوں میں سے نہیں اور نانا نواسوں میں سے؟ پوری دنیا کا یہ قانون ہے، پوری دنیا کا یہ، یہاں تک کہ نسب اور سلسلہ بیٹوں سے پوتوں سے چلتا ہے۔ تو یہ کیا ایک سوال ہے، یہ کیا ایک گرہ ہے جو امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہیں، اور یہ کون سمجھائے کہ مصطفیٰ حسین سے ہیں؟ ہاں بات اتنی سی ہے، بات ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہر ایک کا سلسلہ نسب ان کی اولاد بیٹوں سے چلا، میرا سلسلہ میرے نواسوں حسن حسین سے چلے گا۔ اس حدیث سے آگے سمجھیں کہ حسین مصطفیٰ سے ہیں، یہ سمجھ آتی ہے۔ مصطفیٰ حسین سے کیسے ہیں یہ اگر سمجھنا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا ولادت کے پہلے دن سے لے کر جس دن حسین ابن علی کی ولادت ہوئی مدینہ شہر کے اندر، اس دن سے لے کر 10 محرم کربلا نماز عصر کے آخری سجدے میں سر کٹانے تک حسین مصطفیٰ سے ہے۔ جب سر کٹ گیا سر کربلا کی زمین پہ تھا اور سر نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ رہا تھا، تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ حسین جو پیدا ہونے سے لے کر سر کٹانے تک یہ مصطفیٰ سے تھے، جب سر کٹ گیا قرآن بچ گیا، دین بچ گیا، پھر محمد کا سارا دین قیامت تک حسین میں سے آدھی تقریر ہو چکی ہے۔ اب یہ آپ کے سمجھنے کی پھرتی ہے کہ آپ کتنا میرے ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا، علامہ کاشف صاحب، کبھی یہ سوچا کہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کر قیامت تک آدم علیہ السلام کی مومن اولاد شہید ہوتی رہے گی اور اس سے پہلے ہوئی؟ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے شہید سے لے کر آخری بیٹے مومن شہید تک اولاد آدم شہید ہوتی رہے گی۔ یہ جملے کو اپنے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، بعد میں اس کو غلط نہیں سمجھنا کہ میں سمجھاؤں کچھ اور آپ عقیدے کے لحاظ سے کچھ اور سمجھیں۔ شہید اول سے لے کر شہید آخر تک مومنین شہید ہوتے رہے، ان میں ولی بھی شہید ہوئے، قطب بھی شہید ہوئے، ابدال بھی شہید ہوئے، پہلے انبیاء کرام کے اصحاب بھی شہید ہوئے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن کہتا ہے بہت سارے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا، لیکن بہت سارے نبی بھی شہید ہوئے۔ آپ کی سمجھ آ رہی؟ اولادی آدم، میں جملہ پھر دہرانا چاہوں گا، اولادی آدم کے پہلے شہید سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہید ہوئے یا ہوں گے، ان میں حتیٰ کہ انبیاء بھی شہید ہوئے، اور حضور کی امت میں سید الشہداء جناب امیر حمزہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، جو علی المرتضی شیر خدا کے چچا ہیں، یہ حضور کی امت میں سید الشہداء ہیں۔ حالانکہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، ان سے پہلے بھی شہید ہوئے، ان کے بعد بھی شہید ہوتے رہیں گے قصوے قیامت تک۔ مگر میرا ایک سوال ہے، فضیلت کی بات نہیں، شان میں اونچا نیچا ہونے کی بات نہیں، میرا ایک سوال ہے، وہ سوال
کہ جتنی شہرت، جتنا چرچا، جتنا ذکر، جتنا دوام، جتنا استحکام، اور ہر سال پہلے سے زیادہ جتنا تذکرہ شہادت امام حسین کو ملا، پہلے لوگوں کی شہادت کو اتنا ذکر کیوں نہیں ملا، اور حسین ابن علی کی شہادت کو ہر آنے والے سال میں زیادہ ذکر کیوں مل رہا؟ آپ کی سمجھ آ رہی؟ جی میرا ایک سوال، آئیے آپ اور میں مل کر سفر کرتے ہیں، اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ میں ذرا پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ کہ جو تذکرہ جماعت شہداء میں سے، جو تذکرہ جماعت شہداء میں سے، اور جو ذکر میں رفعت جماعت شہداء میں سے، اور جو استحکام اور جو دوام باقی رہ جانا شہادت امام حسین کے ذکر کو یہ شہرت ملی ہے، باقی شہادتوں کے ذکر کو یہ شہرت کیوں نہیں ملی؟ سوال ہے تو پھر اس کا جواب بھی ڈھونڈیے۔ جواب کیا ہے؟ اور اگر آپ اپنے بھائی کو کہیں تو آؤ میں آپ کے ساتھ مل کر اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ کسی شہید کی شہادت کا سال ذکر کیا گیا، کسی شہید کی شہادت کا 2 سال ذکر کیا گیا، بلا آخر وہ شہادت علماء تک تو قائم رہی، علماء کے ذہنوں تک موجود رہی، کتابوں تک موجود رہی۔ اب دیکھنا ہے اٹھنا کس لیے اور بیٹھنا کس لیے، ذرا آگے مشکل مرحلہ آ رہا ہے۔ وہ شہادت کتابوں تک تو موجود رہی، علماء کے دماغوں تک اور ذہنوں تک موجود رہی، مگر عوام کے ذہنوں سے معاف ہو گئی، عوام کے ذہنوں سے مٹ گئے۔ اتنے شہید ہوئے، آپ میں سے کون ہے جو ان کو جانتا ہے؟ کون سوائے علماء نہیں نہ جانتے، مگر شہیدوں میں سے حسین ابن علی کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ جو صدیاں بیتتی جائیں گی یہ مٹی نہیں ہے، بڑھ کر علماء کیا عوام کے ذہنوں کے اندر نقش ہوتی جاتی ہے، بلکہ حفظ ہو گئی۔ اس کی بتا اس کی وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، پھر اس کی وجہ کہیں آشف صاحب کہیں یہ تو نہیں کہ شہادت امام حسین سیرت مصطفیٰ کا کوئی باب اور وہ سیرت مصطفیٰ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری زندگی کا ہر آنے والا لمحہ رفعت ذکر اور بلندی تعداد کے لحاظ سے ہر آنے والا لمحہ گزرنے والے لمحوں سے زیادہ اونچا ہوگا۔ تیرے ذکر کو ہر آنے والی صدی میں زیادہ کیا جائے گا، یعنی جتنا پچھلے سال کیا گیا ہے اس سے زیادہ اس سال کیا جائے گا، جتنا اس سال کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ جو قیامت آتی جائے گی آپ کا ذکر بڑھتا جائے گا۔ یہ وعدہ تو حضور کے ساتھ ہے، یہ وعدہ تو حضور کے، بڑی توجہ فرمائیں گے آپ کو، یہ وعدہ تو جن کو نہیں سمجھ آ رہی میں معذرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وعدہ تو حضور کے ساتھ ہے، یہ وعدہ تو حضور کے ساتھ ہے کہ معبود تیرا ہر آنے والا لمحہ گزرنے والے لمحوں سے زیادہ ذکر والا ہوگا، زیادہ رفعت والا ہوگا، لوگ تیرا زیادہ ذکر کریں گے۔ یہ وعدہ تو حضور کے ساتھ ہے، یہ وعدہ حسین ابن علی کے ساتھ تو نہیں ہے، مگر وجہ کیا ہے کہ وہی اصل، وہی وعدہ جو مصطفیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے، وہی وعدہ ادھر سیرت حسین کے اندر، اور وہی وعدہ ادھر شہادت حسین کے اندر، اور وہی وعدہ ادھر حق کی نگرانی حسین کے اندر بھی داخل ہو کے بتا رہا ہے کہ یہ وعدہ فقط مصطفیٰ کے ساتھ نہیں، مصطفیٰ کے حسین کے ساتھ۔ اب 75% تقریر ہوگی، 25% رہے گی، کیونکہ تقریر 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ہم کو پھر باتیں یاد نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ حضور کے ساتھ ہے۔
جس طرح حضور کے ذکر کو ہر آنے والی صدی میں رفت مل رہی ہے، بلندی مل رہی ہے، تذکرہ مل رہا ہے، ہر آنے والے سال میں زیادہ ذکر ہو رہا ہے، اسی طرح شہادت امام حسین کا ہر آنے والے سال میں ذکر زیادہ ہو رہا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اپنے بھی کر رہے ہیں، بیگانے بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے والے بھی کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں بدھو کی پوجا کرنے والے ہندو بھی حسین حسین کا نام دب رہے ہیں۔ اور جو ہے یہ نہیں، یہاں پر رک کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بڑے سمپل اور سادہ انداز۔ بابا گرو نانک وہ آقا حسین کا بڑا ذکر کرتا ہے، اس نے کسی چیلے نے کہا بابا ہیں تو آپ ہمارے، لیکن اندر سے لگتا ہے آپ مسلمانوں کے حسین کے ہیں، کہیں آپ وہ ادھر کے تو نہیں ہیں؟ گرو نانک کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہا ارے وہ چھلے، تو نے حسین کو باندھ دیا اور مخصوص کر دیا کہ حسین مسلمانوں کا ہے۔ نہیں نہیں، حسین انسانوں کا ہے، جو انسان بیدار ہوگا وہی کہے گا کہ حسین میرا ہے، اور جو بیدار نہیں ہوگا اسے حسین کا پتہ نہیں ہوگا، چاہے حسین کے نانے کا کلمہ پڑھا۔ اس نے کہا یہ کیسا؟ بات بڑی سمجھنے والی، میں کہیں اور نہ چلا جاؤں۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس جس کو سمجھ آ رہی ہے آپ کھڑے کر کے سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ گرو نانک سے اس کا چہرہ کہنے لگا یہ کیسے؟ اس نے کہا تو گھر جاتا ہے، تیرے باپ کی بیوی جس نے تمہیں اپنی کوکھ میں رکھا اور اپنی گود میں تمہیں رکھ کے پرورش کی، اس کو کیا کہتا ہے؟ ماں۔ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، تیری ماں کا دودھ پیا، اس کو کیا کہتا ہے؟ بہن۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتا ہوں۔ کہا یہ رشتے کی تمیز تمہیں کس نے بتائی؟ جس کے ہاتھ سلامت ہے نا، ہاتھ کھڑا کر کے ایسے 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 بچی کچی داد والی تقریب، یہ رشتے کی تمیز تمہیں کس نے کی؟ وہ کہنے لگا، وہ گرو نانک کا چیلا کہنے لگا، گرو نانک کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے، بابا جی اگر حسین اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو کربلا نہ لے جاتے، یزید تو بہن کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز قرار دے چکا تھا، ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز قرار دے چکا تھا، یہ حسین ہی تھا جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، ماں کی عزت بھی قائم رکھی، بہن کی عزت بھی قائم رکھی۔ آج جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھے ماں نظر آتی ہے، بہن نظر آتی ہے، کہا بیٹے تمہیں وہ ماں اور بہن نظر نہیں آتی، بلکہ وہ حسین کی حسینیت نظر آتی ہے، اس نے یہ شروع کیا۔ اور توجہ دیجیے اور میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ آپ کا سخی حسین بادشاہ مہربانی فرمائے، حسین و منی کا آنا کیا؟ یہ جو تذکرہ حسین ہر آنے والی گھڑی میں بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کہیں کہ اسی سیرت مصطفیٰ کا کوئی حصہ، کوئی جز یا کوئی بات تو نہیں جس مصطفیٰ کے ساتھ اللہ نے بلند آخرت خیر اللہ کا من الأولى کا وعدہ کیا۔ تو آؤ اس کا حوالہ میں کاشف بھائی میں حدیث نبوی سے دینا چاہوں گا۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، مصطفیٰ کریم نے عرض کی مولا میں چاہتا ہوں تیری راہ میں میں کٹ میں شہید، میرا سینہ چل نہیں جا، میری گردن سے خون بہے، مٹی لگے تیری راہ میں، مجھے کسی میدان کی آواز قدرت آئی، محبوب ہم نے قسم کھا رکھی ہے، ہم نے قسم بیان دی ہوئی ہے، ہم نے قسم دی ہوئی ہے کہ ہم تجھے قتل نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں پر بڑا مشکل مرحلہ ہے، اللہ آپ کو حسین کی روحانی انگلی پکڑا کے اس مرحلے سے نکال دے۔ کہا مولا میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر میں عقیدے کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟
منہ سے جو نکلے وہ بات ہو کے رہتی ہے، نبی کی بات قبول نہیں۔ رب نے کہا محبوب یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب اگر خطیب کہے رب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ رب نے کہا یہ نہیں ہونے دوں گا، کہ تمہیں شہید نہیں ہونے دوں گا، تیرے جسم نہیں کٹنے دوں گا۔ توجہ کرنی شیر بن کے توجہ کرنی، میں تیرے جسم نہیں کٹنے دوں گا، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تمہیں شہید نہیں ہونے دوں گا۔ تو مصطفیٰ نے کہا مولا دو باتیں، نبی کی دعا رد نہیں کرتا، نبی کی دعا رد نہیں کرتا، ایک سوال۔ دوسرا سوال، اگر میں شہید نہیں ہوتا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مطلب سمجھا دے کہ ساری کثرتیں تو نے مجھے دی ہیں، ساری فضیلتیں تو نے مجھے دی ہیں، ساری شانیں تو نے مجھے دی ہیں۔ تو جب بروز معاشر میں سب کی شانیں الگ الگ کر کے بتائی جائیں گی تو کوئی نبی تو ایسے ہوں گے جو ہوں گے شہید، تو میرے اندر تو شہادت ہوگی نہیں۔ نبی تو شہید ہوں گے، ان کے اندر تو شہادت کی شان ہوگی، میرے اندر تو شہادت کی شان نہیں ہوگی۔ جب تم مجھے شہید نہیں ہونے دے گا تو میں شہید نہیں ہوگا۔ اور تو نے اعلان کیا ہے محبوب ہر طرح کی کثرت میں نے تمہیں دی، فضیلت میں تیری امت ساری امتوں سے افضل، شان و عزت میں تو سارے نبیوں سے، اعمال میں سارے نبیوں سے، اوصاف میں سارے نبیوں سے، کمالات میں سارے نبیوں سے، معجزات میں سارے نبیوں سے، حسن میں سارے نبیوں سے، خصائل میں سارے نبیوں سے، خصائص میں سارے نبیوں سے، اخلاق میں سارے، تو میں سب سے افضل ہوں۔ تو پھر کوئی نبی تو ایسے ہوں گے نا وہ شہید ہوں گے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان کے پاس تو شہادت ہوگی، میرے پاس شہادت نہیں ہوگی۔ چلو وہ میرے مولا نبی تو نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس شہادت ہے اور حسین کے نانا کے پاس شہادت نہیں ہے، وہ تو نہیں کہیں گے انہیں تو نبوت بھی میری وجہ سے تم نے دی ہے۔ یار کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور انہیں تو نبوت بھی میری وجہ سے تم نے دی ہے، وہ تو یہ نہیں کہیں گے، وہ تو یہ ان کا کوئی بولا بھالا امتی میری امتی سے یہ کہہ دے کہ میرا نبی تو شہید ہوا ہے، تمہارا نبی شہید۔ چلو باقی مرتبوں میں، باقی فضائل میں تمہارا نبی آگے، شہادت کے مرتبے میں تو شہادت ہے ہی نہیں پیچھے، تو میرا امتی جواب کیا دے گا؟ سمجھ آئی نہیں ہے؟ میں نے اس کو آسان کیا ہے تو بولے اس کا جواب کیا ہوگا؟ اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں شہید ہوں۔ آواز خدا محبوب منہ جانا تھی، پریشان نہ ہو، میں ان اللہ علیہ کل شیء قدیر ہوں۔ اب تمہیں پتہ چلے گا حسین منی وقانا من الحسین کا معنی کیا ہے۔ اب خالق نے کہا محبوب پریشان نہ ہو، منہ جانا تھی، پریشان نہ ہو، میں ان اللہ علیہ کل شیء قدیر ہوں۔ سن، شہادت کی ہے دو قسمیں، ایک شہادت جہری، ایک شہادت سری۔ جہری کو کہتے ہیں اعلانیہ، سری کو کہتی ہے غیر اعلانیہ خفیہ۔ ایک شہادت ظاہری جس کو جہری کہتے ہیں، ایک شہادت باطنی۔ تو محبوب کوئی نبی یا کوئی شہید کہے گا نا میرے پاس شہادت ہے، مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے، تو اس کے پاس یا تو جہری ہوگی یا سری ہوگی، یعنی یا اعلانیہ ہوگی یا خفیہ ہوگی، یا ظاہری ہوگی یا باطنی ہوگی۔ محبوب مجھے اپنا رب نہ کہنا، ان کے پاس ایک ایک ہوگی، تمہیں شہید بھی نہیں ہونے دوں گا اور تمہیں شہادتیں بھی دوں گا۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، آپ کا خطیب بھی باز خطیب اور ہمارے پڑوسیوں کے سارے ذاکر اس حدیث کو آدھا پڑھتے ہیں، بات بیان بھی کرتے ہیں۔ حدیث کیوں ہے؟ الحسن منی وانا من الحسن والحسین منی وانا من الحسین۔ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہے۔ حدیث پوری اسی طرح، یہ ذاکر بھی بات بیان بھی کرتے ہیں اور یہ کان پتر مولوی یہ بھی پوری حدیث نہیں کرتے۔ حدیث ہے
الحسن منی و انا من الحسن بل حسین منی و انا من الحسین. حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، اور حسین مجھ سے ہے، میں آپ ذرا سنیے اس تناظر میں سنیے. فرمایا محبوب اگر کسی کے پاس ہوگی شہادت، کسی کے پاس ظاہری تو کسی کے ساتھ باطن، کسی کے پاس اعلانیہ تو کسی کے پاس خفیہ، ذرا مشکل گفتگو آ رہی ہے، اس لیے آپ کا شاید ذوق ٹوٹ گیا تو آپ کا مقدر میرے تو بس کی بات نہیں ہے. محبوب ان کے پاس شہادت ہوگی مگر ایک ہوگی، اور تمہیں شہادتیں دوں گا میں دو، ظاہری بھی دوں گا، باطنی بھی دوں گا، اعلانیہ بھی دوں گا، خفیہ بھی دوں گا، ظاہری بھی دوں گا، سری بھی دوں گا. کہا وہ کیسے؟ محبوب تیرا جسم تو کٹنے نہیں دوں گا، اور تمہیں کسی کی زہر سے بھی مرنے نہیں دوں گا. میں نے کیا کہا، میں نے کیا کہا، تو سنیا تم بھی تمہارے بیٹھ کے سنا دو. یہاں پر میں پھر حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا. النظم للہ، اللہ کرم کرتے رہنا. اور یہ تو پنجن باپ کا صدقہ ہے. ہمارے پاس تو نہ علم ہے، نہ تجربہ ہے، نہ کوئی نیکی ہے. بس یہ سیدہ زہرا بطول کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں کہ بی بی اپنے بچوں کا صدقہ ادھر بھی ایک ٹکڑا خیرات کا بطور علم عطا فرما. بات کی سمجھ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ کیجیے، توجہ کیجیے. اب خالق نے فرمایا تمہیں تو کٹنے نہیں دوں گا، نہ زہر سے مرنے دوں گا، نہ کسی کی تلوار سے مرنے دوں گا. ہائے 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 ہائے. پھر اس یہودیہ نے جو دعوت کی، نبی کی دشمن تھی، یہودیہ نے دعوت کی، بکری کے گوشت میں زہر ملائی، بکری کے گوشت میں زہر ملائی. جب حضور تناول کرنے لگے تو گوشت بول پڑا، محبوب مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر ہے. ہائے ہائے ہائے، مجھ میں زہر ہے. پر حسین کے نانے کا دل دیکھو، حسین کے نانے کا جگر دیکھو، اور لوگوں کا دل رکھنے کی عادت دیکھو. پتا تھا یہ گوشت کہہ رہا ہے مجھ میں زہر ہے، مجھ میں زہر ہے، پر پھر بھی دو لقمے تناول کر لیے. چاہے یہ میری دشمن ہے، اس بدبخت کا دل نہ ٹوٹے کہ میں محمد کو رہے. لیکن بعد میں تو وہ خوش نصیب بن گئی، کلمہ پڑھ لیا یہ دیکھ کر. وہ زہر والے لقمے کھا تو لیے. میں اس وقت کے لیے اس کے لیے بدبخت کا لفظ کہا ہے جب وہ مسلمان نہ تھا. جب مسلمان ہوگی پھر تو سماعیہ ہوگی، اس کی عظمت کے برابر کون ہو سکتا ہے. کہا کہ میں اس کا دل رکھوں. آپ اپنے رشتہ داروں کے دل توڑ دی. مصطفیٰ تو وہ ہے زہر کھلانے والا. لقمے لے لی، مگر اس زہر کا اثر تو رہا، مگر اس سے حضور کی جان کو خطرہ لاحق نہ ہوا. کئی مرتبہ حضور پہ حملہ ہوا غزوہ احد میں، اور اس سے پہلے کئی مرتبہ حملہ ہوا، مگر رب نے حضور کی جان کو نقصان کسی کو نہ پہنچانے دیا. ظاہری شہادت بھی نہ ہوئی، باطنی بھی نہ ہوئی. رب نے کہا محبوب تمہیں ظاہری بھی دوں گا، باطنی بھی دوں گا. مولا تو پھر دے گا کیسے؟ سمجھا تو صحیح. کہا بیٹے علی کے ہوں گے، گھر علی کے پیدا ہوں گے، آغوش زہرا میں پلے گے، مگر ہوں گے علی کے. قرآن میں نام تیرے لگا، قرآن میں نام تیرے. اب یہاں پر میں دلیل دینا چاہوں گا. کاشف نہیں، جب ایت مبارکہ نازل ہوئی رب نے کیا کہا؟ آپ آئیں، اپنی جان لے کے آئیں، اپنی جانوں کو لے کے آئیں، اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، اور اپنی عورتوں کو لے کے آئیں. ان عیسائیوں کے مقابلے میں مصطفیٰ آپ تو گئے، مصطفیٰ آپ تو گئے. سمجھیے گا، ذرا سمجھیے گا، سمجھے گے نا، بے پرواہی تو نہیں نہ کریں گے. حضور آپ تو گئے، یہ تو سمجھ آتی ہے. رب نے کہا تھا آپ بھی آئے، وہ بھی آپ آئے، اپنی جانوں کو بھی لیا، اپنے بیٹوں کو بھی لیا، اپنی عورتوں کو بھی لیا. عورتوں کی جگہ پر تمام خواتین اہل بیت کی نمائندگی سیدہ فاطمہ سے کروائی، ان کو لے جائے. بیٹے اس وقت حضور کے بیٹے تو
وصال کر گئے تھے. کیا رب کو کوئی مشکل تھی کہ بیٹے وصال کر گئے تھے نواسوں کی عربی بنا کے قرآن میں ڈال دیتا ہے؟ آپ میرے زیادہ رشتے دار ہیں، رشتے دار سے بڑی مشکل سے تکلیف سنتے ہیں. بولے ہے یا نہیں ہے؟ کیا نواسوں کی عربی نہیں بنائی جا سکتی تھی؟ بنائی جا سکتی تھی. تو کہا آپ آئیں، اپنی جان لے کے آئیں. سمجھ آ رہی ہے عورتوں کی طرف سے تو سیدہ زہرا کو بھول گئے. جب بیٹے مصطفیٰ کے تھے ہی نہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ بیٹے لے لیے، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے لے کے آئیں گے؟ یا سنو نہ سمجھو نا. تو پھر مصطفیٰ مقام مطالعہ پر کون سے بیٹے لے گئے؟ کون حسن اور حسین لے کے گئے. آپ سوال کریں خطیب محترم، حسن اور حسین تو علی کے بیٹے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں پیدا علی کے گھر ہوئے ہیں، مگر خدا حسن و حسین کو علی کے نام سے نہیں پکارتا، قرآن میں محمد کے نام سے پکارتا. آپ کی سمجھ رہی ہے؟ اچھا پر یہ عجیب مرحلہ آ رہا ہے آجو بھائی، عجیب مرحلہ آ رہا ہے. بس یہ ادھر سے بے شمار فیض آ رہا ہے تو آپ کی طرف بٹ رہا ہے. واللہ باللہ کہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ سیدہ زہرا بطول کا صدقہ ہے تو آپ تک پہنچ رہا ہے. سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کی توجہ کی. بیٹوں کی جگہ پر حسن و حسین کو لے گئے، عورتوں کی جگہ پر ان کی ماں کو لے گئے. سبحان اللہ. خود گئے. جان کون سی ہے؟ جان کون سی؟ مجھے یہ تو نہیں پتا وہ عیسائیوں کی جان بن کر کون آیا نبی کی جان کے مقابلے میں. لیکن میں اتنا بتا دیتا ہوں یہ 5 ہی تن تھے نا، حسن و حسین، 2 حسن و حسین کا نانا، 3 سیدہ زہرا، 4 سیدہ زہرا بطول تو عورتوں کی طرف سے گئی، حسن و حسین بیٹوں کی طرف سے گئے. خود بن کر گئے. جان بن کے کون جا رہا ہے؟ ایک کائنات میں پیچھے باب مدینہ کو علم کہتے ہیں، حقیقت میں علی محمد کی جان میں. اب سارے کے کائنات میں فرمایا محبوب بیٹے علی کے لیے، بیٹے زہرا کے لیے تمہیں میں نے دونوں شہادتیں دینی ہیں، مگر نہ زہر سے مرنے دینا ہے نہ تلوار سے کٹنے دینا ہے. شہادتیں بھی 2 دینی ہیں. اب یہ مرحلہ ہے سمجھنے کا، آخری مرحلہ آپ کے سمجھنے کا، آخری مرحلہ آپ کے سمجھنے کا. فرمایا حسن کو زہر کی وجہ سے شہادت دوں گا، جسم حسن کا ہوگا، زہر کی وجہ سے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کے منہ کے ذریعے سے حسن کے آئیں گے. محبوب کلیجہ حسن کا کٹے گا مگر شہادت کے نام لکھی جائے گا. آئے 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 کلیجہ حسن کا کٹے گا، شہادت تیرے نام لکھی جائے گی. اور کرب و بلا کے اندر گردن حسین کی کٹے گی، شہادت تیرے نام لکھی جائے گی. آج مختصر معنی یہ بنا حسن کی شہادت، مصطفیٰ کی شہادت، حسین کی شہادت، مصطفیٰ کی شہادت. تو اب مزید جنتی نہیں ہو سکتا. اور کوئی دنیا کا کتا یزید کو جنتی کہے یہ کتے کی بھی توہین ہے، خنزیر کی توہین ہے. یہ مسلمان کیا میں تو اسے انسانی نہیں سمجھنے کے لیے تیار. اب اگر حسن کی شہادت مصطفیٰ کی شہادت ہے تو پھر حسن کا قاتل مصطفیٰ کا قاتل ہے، اور حسین کی شہادت اگر مصطفیٰ کی شہادت ہے تو حسین
بتا دی یاسین اے سید والقرآن الحکیم قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین تو رسول میں سے ہے. مصطفیٰ نے کہا حسین منی انا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین میں سے. انکار نہیں ہے کہ میں رسول میں سے انکار نہیں ہے کہ میں رسول میں سے ہوں. اگر میں حسین میں سے بھی تو کیا خدا نے انکار کیا؟ نہیں کیا. اور یہاں پر رک کے ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے حسین بادشاہی لینے نہیں گئے تھے, حضور تخت لینے نہیں گئے تھے. اگر بادشاہی کو تخت لینے اور جنگ کے لیے جاتے کربلا میں معصوم اہل اصغر کو نہ لے جاتے, کربلا میں معصوم سیدہ سکینہ کو نہ لے جاتے, کربلا میں ثانی زہرا جناب سیدہ زینب کو نہ لے جاتے. بات کی سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اور یہاں رک اگلے 5 یا 7 منٹ میں آپ سے ایک کو بات کہوں گا. اکثر لوگ بات چھپاتے ہیں اور یہ چھپانا یزید اور ابن سعد کے جرائم پر پردہ ڈالنا. حسین نے بڑی قربانی دی. حسین نے خدا کا واسطہ میں بات توجہ سے سننا, حسین ابن علی نے بڑی قربانی دی. مگر جہاں حسین کا امتحان مکمل ہوا ہے نا وہاں سے سیدہ زہرا کا امتحان شروع ہوا. توجہ کریں کیا حسین کے ایمان امتحان کی معراج ہے نا, کیا حسین کے امتحان کی میرے آقا حسین سخی اجماع حسین کی سخاوت کی معراج ہے, امتحان کی معراج ہے, قربانی کی معراج ہے. وہاں سے سیدہ زینب کے امتحان کا پہلا قدم شروع. کتنا مشکل امتحان تھا. جو مدینہ سے چلی تھی وہ کہتی تھی عباس جی میری سردار میرے دائیں جانب سایہ بن کے رہا کر, میرے دائیں جانب سایہ بن کے رہا. کبھی عباس دائیں جانب کبھی بائیں جانب. 10 محرم کا دن گزرا, 11 محرم کی رات کو سیدہ کا امتحان شروع ہوا. جب امتحان شروع ہوا تو وہ قاسم جو سایہ بن کے آیا تھا دیکھتی ہیں تو قاسم بھی نہیں, محمد و اون دام میں تھے, محمد و اون بھی نہیں ہے. جس ایلیت تک وہ 18 سال پال کے جوان کیا تھا, جس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چہرے کی طرف دیکھتی پھر ماتھا چومتی اور کہتی قسم ہے خدا کی اکبر کو ہم شکل پیغمبر ہے. وہ اکبر بھی نہیں تھی, حسین بھی نہیں تھی, وہ قاسم بھی نہیں تھی. ایک عابد بیمار تھے, سید العابدین بیمار, اور باقی ساری مذکورات معصوم بچے اور بچیاں. کتنا مشکل لمحہ تھا سیدہ زینب کے لیے. کیا حسین جب میدان کربلا میں جانے لگے نا کہا آج مجھے گھوڑے پہ کون سوار کرے گا. سیدہ نے کہا حسین کیا ہوا بات عباس نے کی ہے, کیا ہوا بات آج قاسم نہیں ہے, میں سوار کر دوں. سوار کر دیا. جاتے ہوئے آقا حسین نے جملہ کہا زینب میرے بعد محمد کے گھرانے کا والی میں تمہیں بنا کے جا رہا ہوں. والی سمجھتے ہیں نا, میں تمہیں بنا کے جا رہا ہوں. سب کا خیال رکھنا, سب کا خیال رکھنا. سیدہ سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے سیدہ زینب کے ہاتھ میں لیا اور کہا زینب میں جب بھی نوافل سے فارغ ہوتا ہوں رات کو اور جتنی دیر تک تہجد کے لیے مصلی پہ نہیں جاتا, یہ سکینہ کو ماں کے دامن میں نیند نہیں آتی, میرے سینے پہ سوتی ہے. آج رات جب میں نام ہوں میری سکینہ کو اپنے سینے پہ سلا لینا.
سارے چلے گئے نا. شام کو بچے سیدہ, یہ پہلا امتحان کا مرحلہ ہے. سیدہ نے بچے اکٹھے کیے اور جب بچے گنے نا تو سکینہ گنتی میں نہیں آتی. محققین لکھتے ہیں فرمایا سکینہ کہاں ہے, سکینہ کہاں ہے. ایک مرتبہ آپ نے تھوڑی سی بلند آواز لگائی نا, ایک کٹے ہوئے سر والے گھر سے آواز آئی, زینب آہستہ بول, تیری آواز میں میری ماں فاطمہ کا لہجہ موجود ہے. سمجھ رہے نا, آہستہ بول. جب آپ آہستہ آہستہ نہیں نا, آقا حسین کے سینے پر تیر ہے, اس سیدہ سکینہ اپنے باپ کے قدموں کے ساتھ چمٹ کے سوئی ہوئی ہے. اور بار بار اپنے رخسار پھل پہ کہتی, بابا میں تو سینہ پر سوتی تھی, آج بیٹی کو قدموں پہ سلانا چاہتے ہیں. سیدہ زینب پکڑتی ہے اور کہتے ہیں سکینہ بابا کو پریشان نہ کر, آج میرے سینے پہ سو جا, آج میرے سینے پہ سو جا. جب لے آئی نا خیموں کے اندر, اب میں بتا نہیں سکتا کہ وہ سیدہ زہرا بطول کی بیٹیاں اس سیدہ زہرا بطول کے دروازے پر جبریل امین سر جھکا کے کھڑا ہوتا. ان کی کربلا میں رات کیسے کٹی. صبح فجر کی آذان پڑھنے کے بعد کس طرح نبی کے گھرانے والوں نے نماز پڑھی. پانی تو تھا نہیں, جناب زین العابدین کے ہاتھوں میں وہ ہاتھ کڑیاں تھیں. اختلاف کرتے ہو, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو, چھوڑ کے پڑھو, یہ تو بتاؤ. تم سے تو نہ چھوڑ کے پڑھی جاتی ہے نہ باندھ کے پڑھی جاتی ہے. جناب عباس نے کس, جناب زین العابدین نے کس کیفیت میں نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذرا کتنا امتحان ہوگا کہ شہداء کی لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے اور یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ کچھ پیدل تھا, کچھ اونٹوں پر سوار تھا, ہاتھ دھوے ہوئے تھے اور کربلا سے کوفہ کی جانب جا رہا تھا. نیزے کی نوک پر سر تھا, قرآن پڑھتا جا رہا تھا اور حسین بتاتا جا رہا تھا, لوگوں قرآن ہم سے جدا نہیں ہے, ہم قرآن سے جدا نہیں ہے, ہم ہی قرآن والے ہیں اور ہم ہی محمد مصطفیٰ والے. منزل پر منزل آتی گئی, منزل پر منزل آتی گئی. بس دو باتیں میں نے بیان کرنا ہے, اتنے طویل مسائل نہیں پڑھنے چاہیے, اجازت نہیں ہوتی اور اتنا دل برداشت بھی نہیں کرتا. جب کوفہ میں یہ قافلہ پہنچا تو شام ہو گئی تھی. کیا ہو گئی تھی؟ شام ہو گئی تھی. کوفہ کے بازار میں جو بڑا دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا, بادشاہ کے دربار میں جانے والا. قافلے کو باہر ٹھہرا دیا گیا شام کے بعد. اہل سنت کی کتابوں کے حوالہ جات کے مطابق قافلے کو باہر ٹھہرا دیا گیا. جب رات گزری, ایک کوئی بوڑھی خاتون تھی اپنے کمرے کی چھت پر بیٹھی اس قافلے کو دیکھ رہی تھی. اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا, جاؤ یہ چنے لے جاؤ, یہ پانی لے جاؤ, پتہ نہیں موسم کیسا ہے اور یہ پردیسی قافلہ کیسا ہے, لگتا ہے لکا پکا ہے, جاؤ یہ چند کپڑے لے جاؤ, یہ ستو لے جاؤ, یہ چنے لے جاؤ, پانی لے جاؤ, جو قافلے کا سردار ہے نا اس کو میری طرف سے پیش کرنا. جب سیدہ زینب کو پیش کیے گئے نا, فرمایا کس نے کیے؟ کہا میری سردار نے کیے, کوفے میں رہتی ہے, اس بڑے دروازے کے ساتھ ان کا گھر ہے. جب بھی کوئی قافلہ آتا ہے نا, جب بھی کوئی قافلہ آتا ہے ان کو یہ پانی بھی پلاتی ہے, کھانا بھی کھلاتی ہے, چند کپڑے بھی دیتی ہے. سیدہ زینب فرماتی ہے, جاؤ بیٹی, ہمیں نہ آپ کے پانی کی ضرورت ہے نہ چنوں کی ضرورت ہے. اگر وہ ہم پریشان کرنا چاہتی ہیں تو خود آئے ذرا ہمارے ساتھ بات کریں.
جبے گا کس کا سینہ بھرے گا؟ جب وہ بوڑھی عورت اپنی لاٹھی پر کمر جھکائے ہوئے آئی بی بی کو سلام کیا اور ایک جملہ بولا، کہہ میرا سلام قبول کرنا۔ سیدہ نے سلام قبول کیا، کہا بی بی یہ کیا بھیجا ہے؟ کہا پانی ہے، کھانا ہے، کچھ کپڑے لے لے۔ کہا کیوں لے اور تم نے ہمیں کیوں دیے؟ 7 محرم سے لے کر آج کتنے دن ہو گئے نہ کسی نے پانی پوچھا ہے نہ کھانا پوچھا ہے، تو کون ہوتے؟ بیوی کہتی ہے اے مسافر اکثر میری بات سن، اس لفظ بڑے سخت تھے، میں جان کے نہیں بول رہا، میرا دل نہیں کرتا کہ وہ میں لفظ دہراؤں۔ کہا بیوی بات اتنی سی ہے کہ میری سردار کا نام فاطمہ ہے، وہ مدینے میں رہتی تھی، میرے مولا کا نام ہے نبی، میں یتیم ہو گئی تھی، علی مجھے کوفہ سے مدینہ لے گئے تھے، سیدہ زہرا بطول نے مجھے اپنی جھولی میں پالا ہے، علی میرے سر پر اپنے ولایت والے ہاتھ رکھتے تھے، میں مدینے میں علی اور زہر کی بچوں حسن و حسین سے کھیلا کرتی تھی، سیدہ زینب سے کھیلتی تھی، سیدہ ام کلثوم سے کھیلتی تھی۔ میں جب میں جوان ہوئی نا، میرے رشتہ دار گئے، علی نے میری شادی کر کے مجھے واپس بھیج دیا، اور جب میں آنے لگی نا، سیدہ زہرا بطول نے، حسین کی ماں نے، زینب کی ماں نے مجھے کہا میری بیٹی جہاں تیرا گھر ہوگا نا وہاں سے قافلے گزرا کریں گے، وہاں سے قافلے گزرا کریں گے، اور ایسے کرنا، ان کو پانی پیش کرنا، ان کو چنے پیش کرنا، کپڑے پیش کرنا ان کے بچوں کو۔ میں نے کہا سیدہ میری سردار وجہ کا شاید ان میں کوئی تیرے لوگوں کا قافلہ نہ آ جائے گا۔ ابھی بھی جب سے میں آئی ہوں، میں شام کو آ جاتی ہوں کمرے کی چھت پر، میں دیکھتی ہوں کوئی بھی آتا ہے، میں یہی کام کرتی ہوں۔ اچھا ہم تیرا نظرانہ قبول کرتے ہیں، ہدیہ قبول کرتے ہیں، مگر اتنا بتا اپنے ان مدینے والے سرداروں کی بات تو سنا، اپنی ان سینوں کی بات تو سنا۔ کہا مسافرہ بی بی خبردار، یہ وہ کوفے کا بازار ہے، جب مولا علی تھے نا تو ان لوگوں نے کہا تھا علی اپنی بیٹی کو مدینہ سے ادھر بلا لے تاکہ ہماری بیٹیوں کو قرآن پڑھائے، اور مولا نے کہا تھا خبردار ان کا نام اونچا نہ لینا، وہ زہرا کی بیٹی ہے، زینب پردے کا نام ہے، زینب عصمت کا نام ہے، عزت کا نام ہے، محمد کے گھر والوں کی آبرو کا نام ہے۔ کبھی بھی میں ان کا نام بھی بازار میں نہیں لے سکتی، تو کہتی میں تمہیں ان کی بات سناؤں، بس اتنی بات سناتی ہوں۔ حسن اور حسین نبی کے ہم شکل تھے، سیدہ زہرا بطول کی گود میں کھیلتے تھے، میں مجھے جھولا جھولاتی تھی، وہ مجھے پیار سے بہن کہتے تھے، میں کہتی تھی تم تو میرے نبی کے نواسے ہو، تم تو میرے سردار ہو۔ اچھا بیوی اگر آج وہ تمہیں کہیں نظر آ جائے پہچان لے گی؟ نظر آ جائے پہچان لے گی؟ اپر دیدار کیا کہتی ہے؟ کہاں کوفہ کہاں مدینہ؟ سیدہ زینب نے جو اپنا سر اوپر اٹھایا نا، کہا ذرا میرے چہرے پہ نظر ڈال، میں زہرا کی دھی بیٹی وہ زینب ہوں، اور جس کا سر نیزے کی نوک پر ہے وہ میرا حسین ہے۔
صبح ہوئی نا تو یہ قافلہ جب دربار میں پہنچا تو یہ ظالم آقا حسین کی دندان اور لبوں پر چھڑی مار کے کہہ رہا تھا اور جملے بڑے سخت تھے، نہیں بولتا اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا، کتابوں میں لکھے میں نہیں بولتا، اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا اور آقا حسین کے لیے وہ جملے بول رہا تھا۔ ایک صحاب کے رسول تھا، کعبہ کمینے جن لبوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے کہنا سبحان، اس نے کہا اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا میرا سر قلم کر دیتا، لعنت ہو تو کمینے، تو نے رسول کے بیٹے کا اور بیٹیوں کا حیا نہ کیا، صحابی کا کیا حیا کرے گا؟ جب بلایا گیا نا سیدہ کے سامنے بات کہنے لگا مجھے فتح ہوئی، حسین کو شکست ہوئی، سہیلی کی بیٹی نے جو خطبہ پڑھا نا دربار میں، زبان سیدہ زینب کی تھی اور لہجہ علی کا تھا، پورا سے اذان کی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدہ نے ایک ہی جملہ بولا آپ کمینے بدبخت، وہ کہتا ہے حسین کو شکست ہوئی اور مجھے فتح ہوئی۔ آج بھی اگر مسجد کی اذان میں نام حسین کے نانا کا ہے تو حسین جیت گیا ہے کمینے کی آج۔ جب یہ بات سمجھا زینب نے کی یہ بدبخت کہنے لگا جناب فضا جو سیدہ زہرا بطول کی خادمہ تھی جسے حسین امت کہتے پکارتے ہیں، جناب فضا آگے کھڑی ہو گئی، کہا بدبخت کمینے میرے ہوتے ہوئے تیری تلوار نبی کی بیٹی علی کی بیٹی کی طرف اٹھے، فضا کے سامنے اب حکم دیا گیا اس بوڑھی عورت کا سر قلم کرو۔ جناب فضا نے یوں اپنی آنکھیں کھول کے مجمع دربار میں دیکھا اور کہا حبشیو مر گئے ہو کیا تم، کمینے کے دربار میں بیٹھے ہو اور حبشہ کی بیٹی پر یہ تلوار اٹھائے گا؟ اور یہ ہزار حبشی نوجوان جناب فضا کے ارد گرد کھڑے ہو کہنے لگے بدبخت تو ہماری فضا پہ تلوار چلائے گا۔ سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے نانا سے ایک جملہ بولا، کہا نانا دیکھ لے حبشہ کی بیٹی کو بچانے کے لیے ایک حبشی آ گیا، محمد کی بیٹی کو بچانے کے لیے محمد کا کلمہ پڑھنے والا آج ایک بھی نہیں گیا۔ وہ ایران رہ جائے، وہ شام رہ جائے، لٹی جائے جو حسین کی بھاویں ورنانے کا زندہ اسلام رہ جائے۔ ایک احسان ہے اسلام کا حسین کا اور حسین سے بڑھ کر سیدہ زینب کا کہ آج اسلام تیرے دامن میں ہے، آج ایمان تیرے سینے میں ہے، تو مرتا ہے تو مومن ہو کر، جیتا ہے تو مومن ہو کر۔ اتنا اللہ اور اللہ کا رسول قبول فرمائے اور جن کا پاک ذکر کیا گیا وہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کے حوالے پہ کرم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آخری وقت حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ آمین و علیک آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. صرف دوش السلام کے پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت نام شمائی بز میں ہدایت پیدا جن کو تو کیسے کوفے بھولا یا گیا جن کو تو کیسے کوفے بھولا الى ربك الخالق في خلق العالم
ذکر کیا گیا کہ اللہ محبت کے ساتھ اس کو سماعت کیا ہے سب کو ساتھ کی بارگاہ میں کی آل کے اولاد کے سلام خصوصاً بالخصوص شہداء کربلا کی خدمت کے اندر پیش کرتے ہیں غازی آنے کربلا کی خدمت کے اندر پیش کرتے ہیں اسیرہ آنے کربلا کی خدمت کے اندر پیش کرتے ہیں مسافرہ نے فوق شام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ کرم فرمانے قبول فرمانے ساتھی نے آج کی محفل کا انتظام کاروبار میں اس کی عزت شرافت میں اے اللہ ہم زندہ رہے تو ایمان پر جب موت آئے ہمارا ایمان سلام ہمارا ایمان سلام ہمارا ایمان سلام اللہ رحم فرما اللہ ہمیں عظمت یاد پیر کو سمجھنے کی توفیق اللہ ہمیں کرے زہرا کی گدائی عطا فرما زہرا اے اللہ سیدہ زہرا کو شہزادی مسد کا ہماری عزتوں کو سلامت رکھا بیٹی مردوں کو سلامت رکھا اللہ رحم فرما کرم فرما اے اللہ حضور کی امت پہ حضور کے غلاموں کو شہزادہ علی اکبر و شہزادہ علی اصغر کے غم کے سوا انہیں اپنے جوان اور معصوم بچوں کا غم نہ دینا حضور کے سب کے طرف حضور کی آل کے سب کے طرف اے اللہ حسنین کریمین کا صدقہ سیدہ زہرا بطول کا صدقہ اور سیدہ زینب ام کلثوم جناب لیلا السکینہ کا صدقہ ہمیں ہمارے لیے اور ہماری رد داروں کے لیے جو کچھ اپنی رضا سے اپنی شان کے لئے عطا کرنا چاہتا ہے وہ عطا فرما مسلم بابا عائشہ آباد احمد بابا کرم اور بیدوان خصوصاً ہمارے دو بچے حافظ مجاہد اور حافظ ظاہر درس نظام دینی علم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ انہیں مکمل کرنے کی توفیق دینا اور انہیں سچے سچے عالم در پنجتن کے گدا اور فقیر عالم بنانا صاحب عقیدہ عالم حضور کی نسبت اصحاب سے ہو یا حضور کی نسبت اہل بیت سے ہمیں ہر نسبت کا حیا کرنے والا ہر نسبت کا احترام بالخصوص ہمارے خاص کر میرے ساتھ میرے طالب علم انہیں دین کا سچا سپاہی بنا آقا حسین کا سچا ولی بنا تمام ساتھی اعتکاف کی نیت کر لیں اور یہ لنگر شریف کھائیں اور حضور کا فرمان ہے تم اپنے کھانے کا ادب اعلیٰ کرو اور پھر یہ عام کھانا نہیں ہے یہ آقا حسین الاقبال کا لنگر ہے نیچے گرنے سے بچائیں اگر کوئی اس کا ذرہ نیچے